السلام علیکم دوستو، پاکستان کی تاریخ میں دو عظیم جرنیل، پہلا جنرل ضیاء الحق اور دوسرا جنرل مشرف، یہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے وقت کے فرعونوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ دشمن آج بھی اپنی بے وقوفی پر حیران ہے۔ دوستو، واقعی پاکستان اللہ کا کرشمہ ہے۔ تبھی تو روس نے اپنے گندے عزائم کے ساتھ جب افغانستان پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی تو اس وقت پاکستان کی ڈوریاں پاک فوج کے ہاتھ میں تھیں، اور اس کے بعد جب امریکہ نے روس کے قدم پر قدم رکھا تو بھی وطن کی خدمات کی کمان پاک فوج کے ہاتھ میں تھی۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ روس سے بھی زیادہ جلد باز نکلا اور اپنے ہواریوں سمیت اس سوچ میں تھا کہ صبح کا ناشتہ اور رات کا ڈنر بڑے دھوم دھام کے ساتھ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں کیا جائے گا۔ دوستو، ایسے حالات میں جنرل پرویز مشرف ہی تھے جس نے بظاہر اپنے آپ کو امریکہ کی فرنٹ لائن اتحادی تصور کیا۔ اگرچہ کچھ ملکی عناصر نے شور مچانا شروع کیا کہ پاک فوج امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف اور برعکس تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی مشرف تھا جو بظاہر امریکہ کی فرنٹ لائن اتحادی اور خفیہ طور پر امریکہ اور نیٹو کو زہر کے ایسے خطرناک انجیکشن لگواتا رہا جس کا اندازہ امریکہ کو پورے 10 سال بعد ہوا۔ دوستو، جنرل مشرف کے دور میں پاکستان نے ہر شعبے میں ترقی کی اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اگرچہ دشمنان اسلام اور پاک فوج ISI کو اپنے تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا پاک فوج اور ISI کو نمبر 1 مانتی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے روس جیسی سپر پاور کو دھول چٹائی اور امریکہ پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو، جنرل پرویز مشرف ایک لیڈر اور انتہائی قابل جرنیل تھے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں لائیو شو کے دوران صحافیوں نے طنزیہ انداز میں مشرف سے سوال کیا کہ پچھلے کئی سالوں سے اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں موجود تھا اور ISI کو معلوم ہی نہ تھا۔ جس ISI کو اپنے ملک کی خبر تک نہ ہو اسے نمبر 1 کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ان صحافی کا سوال تھا اور جس پر وہاں موجود تمام لوگوں نے تالیاں بجائیں اور صحافی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کرسی کو گھماتے ہوئے تالیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن اس گورے صحافی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مشرف کس بلا کا نام ہے اور آگے اس فوج کا حصہ ہے جس نے روس جیسے مغرور کا بیڑا غرق کیا، اور اب یہی فوج افغانستان کو امریکیوں کا قبرستان بنانے جا رہے ہیں۔ اور دوستو، صحافی کے سوال پر مشرف انتہائی تحمل کے ساتھ سٹیج پر آئے اور صحافی کو ایسا کرارا جواب دیا جس پر ہال میں موجود امریکی شہریوں نے تالیوں کے ساتھ ساتھ سیٹیاں ماری۔ ناظرین، جنرل مشرف نے جواب میں کہا کہ دنیا CIA کو بہترین ایجنسی مانتی ہے۔ امریکی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اربوں ڈالر کی فنڈنگ ہوتی ہے اور مختلف اطراف سے ہوائی جہاز پینٹاگون اور راول ٹریڈ سینٹر کے ساتھ جا ٹکراتے ہیں، مگر باوجود اس کے CIA بالکل بے خبر ہوتی ہے اور مینڈک کی نیند سو رہی ہوتی ہے۔ مگر مشرف کے اس جواب پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور جو لوگ پاکستان کا مذاق اڑا رہے تھے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ تو جیسے پوری دنیا جانتی ہے کہ اسامہ بن لادن 2004 میں جانے بحق ہوئے تھے اور امریکہ نے پوری دنیا کے سامنے ڈھونگ رچایا کہ ہم نے ایبٹ آباد میں خفیہ آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا اور پاکستان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور دوستو، اگر واقعی ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن موجود تھے تو پھر امریکہ نے اس کی لاش دنیا کو کیوں نہیں دکھائی؟ جس طرح صدام حسین کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو پوری دنیا نے صاف صاف دیکھا کہ صدام کو پھانسی دے دی گئی، تو پھر اسامہ کی لاش کو یہ کیوں دنیا کے سامنے نہ لا سکے؟ اور یہ وہ حقائق تھے جن سے بچہ بچہ واقف ہے۔ اور کچھ نادان دوست یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ایبٹ آباد آپریشن کی خبر پاک فوج کو نہیں دی، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ISI کو بہت پہلے خبر ہو چکی تھی جب ایبٹ آباد آپریشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ 2 سال تک امریکہ کو اسامہ بن لادن کی موت کی خبر نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف ISI اسی وقت اسامہ کی موت کی خبر
لا چکی تھی اور ISI کو یہ بھی معلوم تھا کہ کس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ دوستو، پوری دنیا ISI کی دلیری کو مانتی ہے، لیکن دشمن اپنی سنگین نفرت کی وجہ سے کبھی اپنی زبان پر اقرار نہیں کرتے۔ دوستو، دشمن مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ ہماری فوج اور ISI سے ٹکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضلالت اور رسوائی کی موت ان کا مقدر بنے گی جو ان سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی معلوماتی ویڈیوز کے لیے پیج کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔